میک اپ کرنا کوئی تھر چھپانے لائب جائیں گے سب تھر جم میں ڈالے اوپر رکھا ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. سوشل میڈیا کے مثبت اور مؤثر استعمال کے حوالے سے چند گزارشات پیش کرنی ہیں. سوشل میڈیا کا نیٹ ورک فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر، ٹیلی گرام، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ پورا ایک نیٹ ورک ہے، سماجی میڈیا جس کو کہا جاتا ہے، جس کی جو ہر انسان کی دسترس میں، ہر آدمی کی دسترس میں ہوتا ہے. سوشل میڈیا کے جو مثبت پہلو ہیں ان میں سے ایک اہم پہلو یہ ہے کہ انسان کم وقت میں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پیغام پہنچا سکتا ہے. جتنی آپ کی فالوورشپ ہے، جتنی آپ کی فرینڈشپ ہے، جتنے آپ کے لوگ جاننے والے ہیں جن سے آپ نے تعلق رکھا ہوا ہے، وہ ساری آپ کی پوسٹوں کو پڑھتے ہیں، آپ کی بات کو سنتے ہیں. اسی طرح دوسرے نمبر پر دین کی دعوت اور تبلیغ، چونکہ یہاں اکثر علماء کرام تشریف فرمائیں تو وہ اس کو اسی مقصد کے لیے زیادہ تر استعمال کرتے ہیں، تو اس کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم ہے ہمارے پاس. اسی طرح ایک تیسرا اہم فائدہ اس سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ مختلف الخیال لوگوں کے نظریات اور عقائد جاننے کے لیے بہترین ذریعہ ہے. یعنی ہم اگر کسی بھی عقیدے کے حامل کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ اس مکتب فکر کا، اس فرقے کا یا فلاں آدمی کا کیا نظریہ ہے، ان کے کیا دلائل ہیں، کیا چیزیں ہیں، تاکہ ہم اس کو اچھے طریقے سے سمجھ کر، پڑھ کر اس کی کوئی اچھے طریقے سے تشریح کر سکیں، اگر غلط بات ہے اس کا جواب دے سکیں، تو وہ بھی ہم یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. اسی طرح مکالمے اور گفتگو کے لیے بھی کسی حد تک یہ ایک مناسب پلیٹ فارم ہے، اس لیے کہ ہر بات سوشل میڈیا پر ڈسکس کرنے کی بھی نہیں ہوتی، اور ہر بات پر سوشل میڈیا پر مکالمہ اور بحث اور مباحثہ کرنا، اس کے نقصانات زیادہ ہوتے ہیں، فوائد کم ہوتے ہیں. تو جو ایسی چیزیں ہیں جو بالکل ہی عوامی چیزیں ہیں جن پر بحث کی جا سکتی ہے، بات کی جا سکتی ہے، تو اس پر بھی یہاں بات کی جاتی ہے اور اس کے فوائد بھی نظر آتے ہیں. اسی طرح کسی بھی معاملے یا مشن یا کسی بھی نظریے کے بارے میں عوام و خواص کا فیڈ بیک، ان کے تاثرات انسان کو جاننے کا موقع ملتا ہے. ویسے تو اگر ہم بیٹھے ہمارے شاگرد ہوں، مریدین ہوں، تو سارے کوئی ہاتھ چومے گا، کوئی ماتھا چومے گا، کوئی تعریف کرے گا، کوئی سبحان اللہ کہے گا. لیکن سوشل میڈیا پر ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، آپ کی تعریف کرنے والے بھی ہوتے ہیں، گالیاں دینے والے بھی ہوتے ہیں، مذمت کرنے والے بھی ہوتے ہیں. تو انسان کو پتہ چلتا ہے اس میں جو مذمت بھی ہے، جو تنقید بھی ہے، اس کے اندر انسان دیکھے کہ اس میں میرے فائدے کی چیز کیا ہے. صرف اس وجہ سے کسی منفی بات کو ریجیکٹ یا مسترد نہیں کر دینا چاہیے کہ چونکہ یہ تو میرا مخالف ہے، یہ تو میرا دشمن ہے، وغیرہ وغیرہ، لہٰذا اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں. تو جب ہمیں عوام کا فیڈ بیک ملتا ہے، ان کے تاثرات جاننے کا موقع ملتا ہے، تو ہمارے کام میں بہتری آتی ہے. اسی طرح عوامی رجحانات جاننے کا موقع ملتا ہے، لوگ کس طرف جا رہے ہیں، کس چیز کو آج کل سپورٹ کر رہے ہیں، ان کی ذہنیت کیا ہے، کیا چیز ان کے اندر پھیلائی جا رہی ہے. یہ ساری چیزیں جب معلوم ہوتی ہیں تو اس کے بعد ہی ہم اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں، اس کے بعد ہی ہم اس پر بات کر سکتے ہیں یا لوگوں کی رہنمائی کر سکتے ہیں. اسی طرح الیکٹرانک میڈیا پر یا پرنٹ میڈیا پر اگر کسی چیز کو ہائی لائٹ کروانا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی بہت ہی مؤثر پلیٹ فارم ہے. ابھی ہمارے سامنے جتنے وحالیہ واقعات ہوئے ہیں، نقیب اللہ محسود کا معاملہ ہوا، وہ زینب بچی کے قتل کا معاملہ ہوا، جو اس طرح کے حالیہ جتنے واقعات ہوئے ہیں، تو سوشل میڈیا پر پہلے آواز اٹھائی گئی ہے. روہنگیا مسلمانوں کا معاملہ تھا، شامی مظلومی مسلمانوں کا معاملہ تھا. یہ سارے وہ معاملات ہیں جس پر الیکٹرانک میڈیا نے بعد میں بات کی ہے سوشل میڈیا پر آواز اٹھانے کی وجہ سے. تو ہم اگر مؤثر آواز میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ، اجتماعیت کے ساتھ کام کریں، تو الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا بھی اس پر آواز اٹھاتا ہے. اور ظاہر الیکٹرانک میڈیا کا بھی ایک بہت بڑا ایک اثر رسوخ ہے، اس کا اپنا ایک حلقہ ہے، اور پیغام بہت زیادہ لوگوں تک پہنچتا ہے. اسی طرح اپنے اساتذہ سے، اکابر سے، محققین سے رابطے میں بھی انسان کو بڑی آسانی رہتی ہے سوشل میڈیا پر. اس کے علاوہ بہت ہی مشکلات ہوتی ہیں انسان کو. کاروباری مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اسی طرح ایک بہت اہم کام جو ہم اس سے حاصل کر سکتے ہیں، ایک فائدہ، وہ یہ کہ آپ اگر ایک مثبت کام کر رہے ہیں، تسلسل کے ساتھ، استقامت کے ساتھ جہد مسلسل کی جائے، آپ کی بات، اگر آپ اپنی بات لوگوں کو سمجھا دیتے ہیں، تو آپ بغیر پیسے کے، بغیر کچھ خرچ کیے، دوسرے لوگوں کو اپنے مشن کا ترجمان بنا سکتے ہیں. لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پر کہ آپ کس طریقے سے اپنی بات کو آگے ڈیلیور کرتے ہیں، کس طریقے سے آپ اپنی بات لوگوں کو سمجھاتے ہیں. اگر آپ اپنی بات پہ قائل کر دیتے ہیں تو آپ سارے لوگ آپ کے ترجمان بن جائیں گے. وہ آپ کی بات شیئر کریں گے، آپ کی پوسٹیں شیئر کریں گے، آپ کا پیغام آگے نشر کریں گے، اور ظاہر یہ ساری چیزیں معاشرے کے اندر مثبت تبدیلی کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن سکتی ہیں.
اسی طرح یہ حضرت شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی گفتگو کا ایک اقتباس میں نے یہاں نقل کیا ہے، جس میں حضرت نے بھی یہی فرمایا تھا کہ اس وقت سوشل میڈیا کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح ایک بات یہاں یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ ہمارے ہاں بعض لوگ اس کو بالکل ہی فضول یا غیر اہم سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں، تو ظاہر ہے یہ کسی بھی طرح حقیقت کے قریب بات نہیں ہے، بلکہ اس کو ایک حقیقت کے طور پہ ہمیں لینا چاہیے، اس کے جو چیلنجز ہیں اس کو سمجھنا چاہیے، اس کا جواب دینا چاہیے۔ اس کا اثر، ایک بات یہ بھی سوشل میڈیا استعمال کرنے والے ساتھیوں کو پتہ ہونی چاہیے کہ ہم بسا اوقات فوری نتیجے کا انتظار کرتے ہیں، یعنی کسی نے ایک بیان کیا، کسی نے ایک پوسٹ لکھی، تو اب وہ سمجھتا ہے کہ اب آئندہ جب میں دوسری پوسٹ لکھوں گا تو سارے لوگ میری تعریف کریں گے، سارے کہیں گے ماشاءاللہ بڑا اچھا آپ نے کام کیا۔ تو ظاہر ایسا نہیں ہوتا۔ آپ اگر ایک مسلسل محنت کرتے ہیں تو وہ کام آپ کا ایک طریقے سے جمع ہوتا جا رہا ہے، جمع ہوتا جا رہا ہے، جمع ہوتا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ اس کے اثرات معاشرے پر نظر آنا شروع ہوتے ہیں۔ تو فوری نتیجے کا انتظار سوشل میڈیا پر کرنا یا اس نتیجہ نہ ملنے کی صورت میں مایوس ہو جانا، یہ بھی انسان کے لیے کوئی اچھی بات نہیں، اس لیے مستقل مزاجی کے ساتھ کام کرتے رہنا چاہیے۔ ابھی جو چند واقعات ہمارے سامنے ہوئے، یہ اس کی چند مثالیں ہیں سوشل میڈیا پر جن چیزوں کو ہائی لائٹ کیا گیا اور جن چیزوں کے نتائج ہمیں حاصل ہوئے ملکی سطح پر، اسی طرح بین الاقوامی سطح پر جو مسائل تھے ان کے جو نتائج ہمیں مثبت حاصل ہوئے۔ سوشل میڈیا پر کام کرنے والے حضرات کے لیے چند جو اہم چیزیں ہیں سمجھنے کی، ان میں ایک چیز یہ ہے کہ مثبت کام کیا جائے، منفی کاموں میں زیادہ نہ الجھیں۔ زیادہ اگر جواب الجواب رد اور ان چیزوں کے اندر اگر انسان پڑتا ہے، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کو ماننے والے، اس کی جو بات ہوتی ہے اس کے اثر اور اس میں وزن ختم ہو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ پھر کر لیں۔ سلام۔